امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف اپنی دھمکیوں میں ایک ایسے مقام کا ذکر کیا ہے جو دیگر جوہری تنصیبات کے مقابلے میں نسبتاً کم معروف ہے: کوہ کلنگ۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ اس مرکز پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، جبکہ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ یہ ایک بڑے حملے کا ہدف بن سکتا ہے۔ لیکن آخر ٹرمپ کی نظر ایران کے اس پراسرار پہاڑ پر کیوں ہے؟ کیا ٹرمپ اسے تباہ کر بھی سکتے ہیں؟ اور اگر یہاں حملہ ہوا تو اس سے ایران کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ میں ہوں سمرا فاطمہ اور مجھ سے آج سنیے اسی بارے میں صحافی رضا سبتی کی یہ تحریر۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ کوہ کلنگ اصل میں ایک زیر زمین کمپلیکس ہے جو نتانز کے جوہری تنصیبات کے قریب واقع ہے۔ امریکی حکام نے وال اسٹریٹ جرنل کو بتایا کہ اس کمپلیکس پر حملہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے ممکنہ آپریشن میں شامل ہے۔ البتہ انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ کسی ممکنہ حملے کی صورت میں اصل ہدف کیا ہوگا۔ کیا یہی کمپلیکس ہوگا؟ ایران کا موقف یہ ہے کہ اس کمپلیکس کو نتانز میں واقع جدید سینٹریفیوج اسمبلی سینٹر کے متبادل کے طور پر تعمیر کیا گیا، جو 2020 میں ایک مبینہ تخریب کاری کے واقعے میں نقصان کا شکار ہوا تھا۔ تاہم سرنگوں کے غیر معمولی گہرائی، کمپلیکس کے ممکنہ حجم اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی یعنی IAEA کے معائنہ کاروں کو رسائی نہ ملنے کے باعث یہ قیاس آرائیاں زور پکڑ گئی ہیں کہ کوہ کلنگ میں صرف سینٹریفیوج اسمبلی ہی نہیں بلکہ اس سے ہٹ کر دیگر سرگرمیاں بھی انجام دی جا سکتی ہیں۔ دوسری جانب ایران کے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخائر کے مستقبل سے متعلق حساس سوالات میں بھی اس کمپلیکس کا نام سامنے آیا ہے۔ گزشتہ موسم گرما میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے نتانز، فردو اور اصفہان میں حملوں کے بعد سے ایران کے 60% افزودہ یورینیم کے ذخائر کے مقامات اور حالت کے بارے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ مغربی حکام اور تجربہ کار اس امکان کا جائزہ لیتے رہے ہیں کہ شاید حساس مواد یا بعض آلات حملوں سے پہلے یا بعد میں نئی زیر زمین تنصیبات میں منتقل کر دیے گئے ہوں۔ ان ممکنہ مقامات میں کوہ کلنگ کا نام بھی لیا جاتا ہے، البتہ اس بات کے حق میں کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے کہ یورینیم یا متعلقہ مواد کو اس مقام پر منتقل کیا گیا ہو۔ ماہرین کے مطابق اس کمپلیکس کی اہمیت اس کے محل وقوع، گہرائی، اس کے بارے میں محدود معلومات اور اس ممکنہ صلاحیت کی وجہ سے ہے جو یہ مستقبل میں ایران کے جوہری پروگرام کو فراہم کر سکتا ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کلنگ کا پہاڑ کہاں ہے اور اسے کیوں بنایا گیا۔ کلنگ پہاڑ یا کلنگ گزلا پہاڑ صوبہ اصفہان میں نتانز جوہری کمپلیکس سے تقریباً 2 کلومیٹر جنوب اور تہران سے 220 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ کوہ کلنگ، جسے مغربی ذرائع ابلاغ میں پکیکس ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے، تقریباً 1608 میٹر بلند ہے۔ اس نسبتاً نئے زیر زمین کمپلیکس کی تعمیر 2 جولائی 2020 کو نتانز کے جدید سینٹریفیوج اسمبلی مرکز میں ہونے والے دھماکے کے بعد شروع ہوئی۔ ایرانی حکام نے نتانز کے واقعے کو تخریب کاری قرار دیا تھا، جبکہ مختلف رپورٹس میں اس کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا گیا، اگرچہ اسرائیل نے باضابطہ طور پر اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ چند ماہ بعد ایران کے اس وقت کے سربراہ جوہری توانائی ادارہ علی اکبر صالحی نے اعلان کیا کہ ایران نتانز کے قریب ایک پہاڑ کے اندر زیادہ جدید، بڑا اور جامع متبادل مرکز تعمیر کرے گا۔ یہ منصوبہ پہلی بار 2020 میں موسم خزاں میں سیٹلائٹ تصاویر کے ذریعے نمایاں ہوا، جن میں زمین کی تیاری، سڑکوں کی تعمیر اور معاون تنصیبات پر ابتدائی کام دکھائی دیا۔ سن 2021 سے کھدائی کا کام تیزی سے آگے بڑھا اور سرنگوں کے دہانے، پہاڑی سے نکالی گئی مٹی اور پتھروں کے ڈھیر زیادہ واضح ہونے لگے۔ سیٹلائٹ کی تصاویر اگر دیکھی جائیں تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ کے مشرقی اور مغربی جانب دو داخلی دہانے موجود ہیں، جبکہ جنوبی حصے میں ایک اضافی راستہ یا داخلی مقام بھی دکھائی دیتا ہے۔ تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ تمام سرنگیں ایک ہی مرکزی حصے سے منسلک ہیں یا الگ الگ حصوں پر مشتمل ہیں۔ انسٹیٹیوٹ فار سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی کے مطابق مشرقی داخلی دہانوں اور پہاڑی خط الراس کے درمیان بلندی کا فرق تقریباً 145 میٹر ہے، جبکہ مغربی دہانوں اور چوٹی کے درمیان یہ فرق تقریباً 100 میٹر بنتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ فرق زیر زمین متعدد سطحوں کی موجودگی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ البتہ اندرونی نقشوں یا براہ راست رسائی کے بغیر سرنگوں اور ہالز کی حقیقی گہرائی کا تعین ممکن ہے نہیں۔
ادارے کے 2022 کے اندازوں کے مطابق اگر خط الراس کے نیچے صرف ایک مرکزی ہال بھی تعمیر کیا گیا ہو تو اس کا قابل استعمال رقبہ 5000 مربع میٹر سے زیادہ ہو سکتا ہے، جو نتانز کے تباہ شدہ سینٹریفیوج اسمبلی مرکز سے بڑا ہوگا۔ یہ اندازے پہاڑ کی ساخت، سرنگوں کی ممکنہ لمبائی اور کھدائی کے حجم کی بنیاد پر لگائے گئے ہیں، نہ کہ اندرونی حصے کے براہ راست مشاہدے کی بنیاد پر۔ سن 2024 میں مشرقی ڈھلوانوں پر ایسی سرگرمیاں دیکھی گئیں جنہیں تجزیہ کاروں نے ممکنہ طور پر ہواداری کی نالیوں یعنی وینٹیلیشن پائپس، بجلی کی ترسیل یا کیبل بچھانے کے نظام سے جوڑا۔ کسی گہری زیر زمین صنعتی تنصیب، خصوصاً اگر اس میں سینٹریفیوج نصب ہو، اس کو مستحکم بجلی، درجہ حرارت کے مؤثر کنٹرول، مناسب ہواداری اور ہنگامی اخراج کے راستوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم سطح پر نظر آنے والے ڈھانچوں کے اصل مقصد یا استعمال کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ سن 2025 میں کمپلیکس کے حفاظتی انتظامات میں مزید توسیع کی گئی۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے مطابق 12 روزہ جنگ کے بعد جون سے ستمبر 2025 کے دوران تقریباً پورے کمپلیکس کے گرد حفاظتی دیوار تعمیر کی گئی، جبکہ مشرقی، مغربی اور جنوبی داخلی راستوں پر بھی تعمیراتی سرگرمیاں جاری رہیں۔ ادارے نے نتیجہ اخذ کیا کہ جون کے حملوں کے بعد ایران نے اس مقام تک رسائی پر کنٹرول مزید سخت کر دیا۔ اسی دوران ایران نے مختلف مراحل میں داخلی راستوں کی مضبوطی میں اضافہ کیا۔ سن 2025 کے موسم گرما میں مشرقی داخلی راستوں میں سے ایک کے حفاظتی حصے کو مٹی اور پتھروں سے ڈھانپ دیا گیا، جبکہ اپریل 2026 کی سیٹلائٹ کی تصاویر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں مشرقی داخلی راستوں پر بھی جزوی طور پر مٹی ڈالی گئی تھی۔ ادارے کے مطابق غالباً امکان یہ ہے کہ یہ اقدامات گاڑیوں کی آمد و رفت محدود کرنے کے لیے کیے گئے، تاہم داخلی راستوں کو مکمل طور پر بند نہیں کیا گیا۔ 9 جون 2026 کی سیٹلائٹ کی تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ مغربی داخلی راستے بدستور کھلے تھے اور وہاں رسائی ممکن تھی۔ ادارے کی تازہ ترین تشخیص کے مطابق یہ کمپلیکس ابھی مکمل طور پر فعال دکھائی نہیں دیتا اور اس کی تعمیر اور تکمیل کا کام بدستور جاری ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ کلنگ کے پہاڑ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ سرکاری سطح پر ایران کا موقف وہی ہے جس کا وہ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ جدید سینٹریفیوج کی تیاری اور اسمبلی۔ منصوبے کے آغاز کا وقت، اس کا محل وقوع اور اس وقت کے سربراہ جوہری توانائی ادارہ علی اکبر صالحی کے بیانات اس موقف کی تائید کرتے ہیں۔ اس تناظر میں سینٹریفیوج اسمبلی کی سرگرمیوں کو زمینی تنصیبات سے منتقل کر کے پہاڑ کے اندر گہرائی میں قائم کرنا، نتانز میں تخریب کاری اور ممکنہ فضائی حملوں کے خطرات کے مقابلے میں ایک منطقی حفاظتی اقدام دکھائی دیتا ہے۔ تاہم کمپلیکس کے ممکنہ حجم اور ساخت نے ماہرین کو اس کے دیگر ممکنہ استعمال پر بھی غور کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ایک ممکنہ منظرنامہ یہ ہے کہ یہاں جدید سینٹریفیوج پر مشتمل ایک محدود افزودگی یونٹ قائم کیا جائے۔ نئی نسل کے سینٹریفیوج زیادہ علیحدگی یعنی سیپریشن کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کے باعث ان کی نسبتاً کم تعداد بھی محدود جگہ میں زیادہ افزودہ یورینیم کی قابل ذکر مقدار تیار کر سکتی ہے۔ انسٹیٹیوٹ فار سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی کے مطابق پہاڑ کے اندر تخمینہ شدہ دستیاب جگہ ایسے یونٹ کے قیام کے لیے کافی ہو سکتی ہے، تاہم اب تک ایسی کوئی مصدقہ شہادت سامنے نہیں آئی ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ وہاں سینٹریفیوج آبشاریں نصب کی جا چکی ہیں۔ ایک اور منظرنامہ سینٹریفیوج پرزوں، حساس آلات یا ایندھن کے چکر سے متعلق مواد کے ذخیرے کا ہے۔ ایک گہرا کمپلیکس نایاب پرزوں، مکمل شدہ سینٹریفیوج یا پیمائشی آلات کو حملوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ادارے نے یہاں تک امکان ظاہر کیا ہے کہ جگہ کے کچھ حصے کو یورینیم دھات سے متعلق سرگرمیوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جو جوہری ہتھیار کے اخراج کی تیاری کے عمل میں اہم مرحلہ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم وہاں ایسی سرگرمیوں کے انجام پانے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر میں ری ایکٹر کی تعمیر سے وابستہ سطحی علامات جیسے کولنگ ٹاور، استعمال شدہ ایندھن کے تالاب یا بڑے آبی ترسیلی نظام دکھائی نہیں دیتے۔ اسی لیے قیاس آرائیاں زیادہ تر سینٹریفیوجز، افزودگی آلات کے ذخیرے اور ایندھن سے متعلق سرگرمیوں پر مرکوز ہیں، نہ کہ کسی ری ایکٹر کی تعمیر پر۔ کلنگ پہاڑ کی تنصیبات کی حقیقی استعمال کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں بنیادی رکاوٹ یہ ہے کہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کو ابھی تک اس کمپلیکس تک رسائی نہیں ملی اور ایران نے اس کے ڈیزائن کی معلومات فراہم نہیں کی۔ ایجنسی کے سربراہ رفائل گروسی نے
مارچ میں کہا تھا کہ چونکہ ایران نے اس کمپلیکس کے ممکنہ جوہری استعمال کا ذکر کیا ہے، اس لیے ایجنسی کے معائنہ کاروں کو وہاں رسائی ملنی چاہیے۔ تاہم ایران کا کہنا ہے کہ جب تک کسی مرکز میں جوہری مواد داخل نہ ہو جائے، اسے لازماً حفاظتی نگرانی کے تحت جوہری تنصیب میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ایجنسی اس موقف سے اتفاق نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ ترمیم شدہ کوڈ 3.1 کے مطابق تعمیر کا فیصلہ ہوتے ہی ڈیزائن کی معلومات فراہم کی جانی چاہیے۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا ایران کا 60% افزودہ یورینیم کلنگ پہاڑ میں موجود ہے؟ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کے تازہ ترین تخمینے کے مطابق 13 جون 2025 تک، یعنی اس روز جب اسرائیل نے 12 روزہ جنگ کے دوران اپنے حملوں کا آغاز کیا، ایران کے پاس 60% تک افزودہ 440.9 کلو گرام یورینیم موجود تھا۔ افزودگی کی یہ سطح ہتھیار سازی کے لیے درکار 90% درجے سے کم ہے، تاہم تکنیکی اعتبار سے اسے جوہری ہتھیاروں کے معیار تک پہنچانے کے لیے نسبتاً محدود اضافی افزودگی درکار ہوتی ہے۔ البتہ جوہری ہتھیار کی تیاری صرف افزودہ یورینیم پر منحصر نہیں ہوتی اور اس کے لیے اضافی تکنیکی، صنعتی اور انجینئرنگ مراحل بھی درکار ہوتے ہیں۔ سن 2025 کے حملوں سے قبل ایجنسی جانتی تھی کہ ایران کا زیادہ تر 60% افزودہ یورینیم فردو اور نتانز کی تنصیبات میں تیار کیا جاتا تھا، تاہم ضروری نہیں تھا کہ یہ تمام مواد انہی مقامات پر ذخیرہ بھی کیا جاتا ہو۔ 12 روزہ جنگ سے پہلے ایجنسی اصفہان کی جوہری تنصیبات کو جوہری مواد کے اہم ذخیرہ مراکز میں شامل کرتی تھی اور ان کی خصوصی نگرانی بھی کی جاتی تھی۔ تاہم حملوں اور معائنہ کاروں کی رسائی منقطع ہونے کے بعد ان ذخائر کے ایک حصے کے بارے میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رفاع گروسی نے رواں سال کہا تھا کہ ادارے کا اندازہ ہے کہ ایران کے 60% افزودہ یورینیم میں سے 200 کلو گرام سے زیادہ ممکنہ طور پر اب بھی اصفہان کے زیر زمین کمپلیکس میں موجود ہے، اگرچہ رسائی نہ ہونے کے باعث اس تخمینے کی آزادانہ تصدیق ممکن نہیں ہے۔ اسی دوران اپنی غیر معمولی گہرائی، مضبوط حفاظتی انتظامات، فضائی حملوں کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ مزاحمت اور بین الاقوامی معائنہ کاروں کی عدم رسائی کے سبب کلنگ پہاڑ بھی ان مقامات میں شامل ہو گیا جن کے بارے میں ایران کے جوہری مواد اور حساس آلات کے ممکنہ مقام سے متعلق قیاس آرائیاں سامنے آئیں۔ البتہ نہ تو ایجنسی کی کسی سرکاری رپورٹ، نہ کسی شائع شدہ انٹیلیجنس دستاویز اور نہ ہی کسی قابل تصدیق تصویر سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ایران نے اپنا 60% افزودہ یورینیم کلنگ پہاڑ کو منتقل کیا ہے۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے مطابق مستقبل میں اس کمپلیکس کو حساس جوہری مواد یا اہم آلات کی محفوظ ذخیرہ گاہ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، تاہم اس حوالے سے فی الحال کوئی عوامی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اور اب ایک اہم سوال، کیا امریکہ اسے تباہ کر بھی سکتا ہے؟ کلنگ پہاڑ کی گہرائی اسے زمینی عمارتوں یا نسبتاً کم گہرائی میں قائم زیر زمین تنصیبات کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل ہدف بناتی ہے۔ امریکہ ماضی میں GBU-57 بنکر شکن بم استعمال کر چکا ہے۔ یہ تقریباً 13.6 ٹن وزنی ہتھیار ہے جسے دھماکے سے قبل مٹی، چٹان اور مضبوط کنکریٹ کی متعدد تہوں میں نفوذ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تاہم کسی ایسے حملے کی کامیابی متعدد عوامل پر منحصر ہوتی ہے، جن میں چٹانوں کی ساخت، ہدف کی حقیقی گہرائی، بم کے ضربی زاویے اور زیر زمین تنصیب کی اندرونی ترتیب کے بارے میں دستیاب معلومات شامل ہیں۔ مثال کے طور پر فردو تنصیب کے بارے میں امریکہ اور اسرائیل نے برسوں کے دوران سرنگوں، داخلی راستوں، ہواداری کے نظام اور زیر زمین ہالوں سے متعلق تفصیلی معلومات جمع کی تھی۔ اس کے برعکس کلنگ پہاڑ کے اندر ڈھانچے کے بارے میں عوامی سطح پر بہت کم معلومات دستیاب ہے۔ میساچیوسیٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے وابستہ جوہری امور کے محقق اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی میں امریکہ کے سابق سفارتکار
میتھیو بین نے وال اسٹریٹ جرنل کو بتایا کہ امریکہ کلنگ پہاڑی پر حملے سے وہی نتائج حاصل ہونے کی توقع نہیں کر سکتا جو فردو معاملے میں ممکن سمجھے جاتے تھے، کیونکہ یہ کمپلیکس زیادہ گہرا ہے اور اس کے اندرونی نقشے کے بارے میں معلومات بہت محدود ہے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ گہری زیر زمین تنصیبات میں سرنگوں کے دہانے، رسائی کے راستے، بجلی کی فراہمی اور ہواداری کے نظام عموماً مرکزی زیر زمین حصوں کے مقابلے میں زیادہ کمزور ثابت ہوتے ہیں۔ اسی لیے کسی حملے کا مقصد ضروری نہیں زیر زمین ہالوں کو براہ راست تباہ کرنا ہو۔ ایسی کارروائی داخلی راستوں اور معاون انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر تنصیب کی سرگرمیوں میں خلل بھی ڈال سکتی ہے، جبکہ زیادہ گہرے حصے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر کلنگ پہاڑ کے گہرے حصوں میں جوہری مواد یا حساس آلات محفوظ ہوں تو فی الحال یہ واضح نہیں کہ فضائی حملہ انہیں مکمل طور پر تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ مزید سیٹلائٹ تصاویر اب بھی اس کمپلیکس کو زیر تعمیر ظاہر کرتی ہیں۔ اس وجہ سے بعض تجزیہ کاروں کے نزدیک ممکنہ حملے کا ہدف اس کی موجودہ صلاحیت کے بجائے وہ ممکنہ کردار ہو سکتا ہے جو یہ مستقبل میں ایران کے جوہری پروگرام میں ادا کرے گا۔ BBC ریڈز۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔